حضرات موضوعات 3-4 انتہائی اہم بھی ہیں اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پر بات تفصیل کی جائے۔ پہلا تو یقیناً ایام حج ہے، ذی الحجہ شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان اس وقت اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کے حرم شریف میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، اور کچھ پچھلے جمعات پر سے یہ سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے یوم آزادی کے حوالہ سے 2 جمعوں پر بات ہوئی، تو دوسرا انتہائی اہم موضوع وہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک مرتبہ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کروایا جائے ہالینڈ کی زمین پر، اور کروانے والا اپوزیشن کا لیڈر الیکشن میں جو پارٹی دوسرے نمبر پر آئی ہے اس کا سربراہ ہے جو یہ سارا کام کروا رہا ہے۔ اس پر بھی بات ہونی بہت لازم ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد پہ حملہ ہے۔ اور تیسرا اہم موضوع ہے جس طرح ہم نے یوم آزادی منائی ہے۔ میں نے تو گزشتہ 2 جمعوں کو گزارش کی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ احباب نے اپنے اور اپنے بچوں کو بچایا ہوگا ایسی خرافات سے جو 14 اگست کے نام پر اس قوم نے کی، اور جس کو ہمارا میڈیا سب سے زیادہ، میں کہتا ہوں پاکستان کے چینل بند ہو جائیں تو یقین کریں آپ کے آدھے مسئلے آتے ہیں۔ برائی کی بنیاد پاکستان کا میڈیا، یہ ہر غلط کام کو پروموٹ کرتا ہے۔ دیکھیں قوم کا جوش، وہ اتنے بڑے بڑے باجے، بے رنگم ڈانس اور ہلڑ بازی، یہ قوم جوش سے منا رہے ہیں۔ یہ جوش ہے یار، یعنی 20 لاکھ بندوں نے جانے دے کے پاکستان لیا، 2 سے 2.5 لاکھ معصوم عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، اور میرے قوم کا نوجوان باجے بجا رہا ہے۔ کس خوشی میں یار؟ مجھے بھی سمجھا دو نا، وجہ بتا دو باجے بجانے کی، تاکہ میں بھی باجے بجانے سے معلوم نہ رہ جاؤں، میں بھی باجے بجاؤں۔ لاجک تو دے دو مجھے، کوئی ریزن تو دے دو، کس بات کی خوشی؟ دن بھی انگریزی گانا ہے، ہندوستانی گانے سننے والے نوجوان باجے بجا کے کہتے ہیں ہمیں آزادی کا جشن منانا۔ خدا کا نام لو یار، اسلام نے پورا ایک تصور دیا ہے زندگی گزارنے کا۔ آپ کو خوشی اگر اللہ دیتا ہے تو اس کو کس انداز سے آپ نے منانا ہے، آپ کا دین آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ مادر پدر آزادی دین میں نہیں ہے، لیکن یہاں ایک عجیب سلسلہ چل پڑا ہے۔ وہ 20 لاکھ لوگ کتنا تڑپے ہوں گے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا میرے عزیزوں، اس ملک میں جس بنیاد پہ ہم نے لیا تھا وہ کام ہم نہیں کر سکے آج تک۔ اس ملک کو ہمارے بڑوں نے لیا تھا تو ایک نظریہ تھا ان کے ذہن میں، اور وہ نظریہ قرآن کا نظریہ تھا، وہ نظریہ اسلام کا نظریہ تھا، وہ نظریہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے عطا ہوا نظریہ تھا۔ لکم دینکم ولی دین، اے باطل لوگوں تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ بعد میں چلتے چلتے اس کو برصغیر پاک و ہند کی زمین پہ اجاگر کیا حضرت مجدد الفسانی علیہ السلام، اور پھر اس کو جدید خطوط پر لے کے آگے بڑھے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ السلام۔
اور پھر اس کو بیان کیا حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے دو قومی نظریہ کی بنیاد، اور اس وقت کی پوری قیادت نے اس نظریے کو آگے لے کے چلے، اور پھر یہ نعرے لگے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کا ذہن کھلا ہو، کشادہ ہو، تو میں ایک جملہ کہنے لگا، فتویٰ غداری کا لگانے والے آج کل عام ہیں، ممکن ہے کہ جمعہ کے بعد فتویٰ لگ جائے مولوی بھی غدار ہے پاکستان، لیکن ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی میں بات کرنے کیا ہے۔ یہ جس طریقے سے ہم نے آزادی منائی ہے ہمیں یوم سوگ منانا چاہیے۔ 71 سال گزر گئے پاکستان کو بنے، اور جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ باتیں بجانے بنتے ہیں یا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے معافی مانگنی بنتی ہے کہ یا اللہ معاف فرما دے، ہمارے بڑوں نے کچھ اور تیری بارگاہ میں عرض کر کے تجھ سے یہ خطہ زمین مانگا تھا۔ ہمارے بڑوں کی آنکھوں نے کوئی اور خواب دیکھے تھے، ان کا پاکستان ایسا تھا کہ جہاں کوئی بھوکا نہ رہے، ان کا پاکستان ایسا تھا جہاں کوئی امیر اپنی عمارت کے نشے میں درمیان سڑک کے اپنے باپ کی عمر کے بندے کو چپیڑے نہ مار رہا۔ ان کا پاکستان کا خواب وہ تھا کہ تھانوں کے اندر بے گناہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، ان کی عزت نفس کو پامال نہ کیا جائے، اور ان پر تشدد نہ کیا جائے۔ ان کے پاکستان کا خواب تھا کہ جس میں اللہ کے قرآن کے قانون نافذ ہو۔ ان کی آنکھوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس پاکستان کا تھا کہ جس میں مسجد کے سپیکروں سے کسی کو کوئی تنگی پریشانی ہو۔ ان کی آنکھوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہو تو ڈی سی او سے اجازت نہ لینی پڑے، کیونکہ ڈی سی سے اجازت تو ہندوستان میں لینی پڑے گی جہاں ہندوؤں کی حکومت ہے۔ اگر مملکت خداداد پاکستان میں 71 سال کے بعد بھی آج میلاد کرانے والے کو ڈی سی سے اجازت لینی پڑتی ہے تو 20 لاکھ لوگ تڑپتے ہوں گے کہ جس رسول کے نام پہ ملک بنایا تھا اسی رسول کے نام پہ محفل سجانی ہو تو ایک بابو سے اجازت لینی پڑے، اور بابو کی مرضی وہ اجازت دے یا نہ دے۔ وہ 20 لاکھ شہداء کی روحیں آج تڑپتی ہوگی جب اس ملک کے دینی مدارس کو بند کرنے کے لیے چالیں چلی جا رہی ہیں۔ میری 38 سال کے قریب عمر ہے، 37 پوری کر چکا ہوں۔ میں نے 35 سال اپنی زندگی کے نہ یہ سوچا نہ کبھی خیال گزرا کہ مدارس کو قربانی کی کھال جمع کرنے کے لیے دفتروں کے دھکے کھانے پڑیں گے، اجازتیں لینی پڑیں گے، اور اجازت ملے گی نہیں۔ نتیجہ عید والے دن پولیس والے علماء کو گرفتار کر کے ان پر پرچے درج کر کے ان کو جیلوں میں بند کر۔ کس بات کی آزادی کا جشن منائے؟ مسجدوں سے اسپیکر اتر گئے، اس بات پہ آزادی کا جشن منائے؟ مدارس بند کرنے کے لیے حکومتیں زور لگائیں، ادارے زور لگائیں، اس بات پہ آزادی کا جشن منائے؟ میلاد کی محفل سجانے کے لیے ڈی سی سے اجازت لینی پڑے، اس بات پہ آزادی منائے؟ بیوائیں یتیم معاشرے میں پس کے رہ جائیں، اس بات پہ آزادی منائے؟ امیر کے لیے قانون کی نظر الگ، غریب کے لیے قانون کی نظر الگ، اس بات پہ آزادی کا جشن منائے؟ اور اب جو جملہ کہنے لگا ہوں میرے عزیز ذرا توجہ سے سن لے کہ جس نبی کے نام پہ ملک بنا ہو اس نبی کی توہین کرنے والے مجرم جیلوں میں موجود ہوں اور ان کو کوئی جج سزا دینے کی جرت نہ کرے، اس بات پہ آزادی کا جشن منائے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ میرے بچے، میرے عزیز، میرے بزرگ، ممتاز قادری کو پھانسی دیتا ہے تیرے ملک کا نظام عدل،
اور وہ آسیہ جس سے بات شروع ہوئی تھی وہ آج تک جیل میں موجود ہے. میں کیا کہوں اس نظام عدل کو اور کس بات کی آزادی کا جشن مناؤں. دنیا کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جائیں, آپ کی بےدبی پر مبنی فلمیں بنائی جائیں اور میری حکومت اقوام متحدہ کے اندر کوئی کردار نہ ادا کرے, میں کس بات کی آزادی کا جشن کروں. میرے عزیز, میں اس ملک کا رہنے والا ہوں جہاں توہین عدالت پہ سزا دی جاتی ہے لیکن توہین رسالت کے مجرم کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. میں کس بات کی آزادی کا جشن کروں. ایک کالے کوٹ والے کی عزت ہے, آمینہ کے لال کی کوئی عزت نہیں. کس بات کا جشن کروں. میری مائیں آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ دریاؤں میں چھلانگیں لگانے پہ مجبور اس معاشی نظام سے جو آج تک ہم غیروں کا چلا رہے ہیں, سود کا چلا رہے ہیں, پھر بھی آزادی کا جشن باجے بجا کے مناؤں تو کس منہ سے باجا بجا. میں آزادی کا جشن نہیں منا سکتا. میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا سکتا ہوں, اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکتا ہوں اور اپنے رب سے یہ التجا کر سکتا ہوں, اے میرے اللہ آنے والے وقت میں مجھے وہ پاکستان بنانے کی توفیق دے جو میرے بڑوں نے کہہ کر تجھ سے لیا, کہ جس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا, جس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے پرچم ہر گھر پہ لہرا رہے, اور جس ملک میں رہنے کے لیے مجھے اتنی آزادی تو میسر ہو کہ میں جب چاہوں جدھر چاہوں اپنے نبی کا میلاد بنا سکوں. مجھے اور نہیں تو اتنی آزادی تو مل جائے کہ میں مسجد کے اسپیکر پر اپنے نبی کی نعت پڑھ سکوں. مجھے اتنی اجازت تو مل جائے کہ میں منبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن جو کہتا ہے وہ پورے طریقے سے بیان کر سکوں. مجھے اتنی آزادی تو میسر آ جائے کہ میں اپنی قوم کے پسے ہوئے طبقات کی آواز بن سکوں. میرے لب اتنے تو اظہار رائے کے نام پر آزاد کر دیے جائیں کہ میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرأت کر سکوں. اور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا دفاع جس طرح حق ہے اس طرح کرنے کی مجھے اجازت مل جائے اس معاشرے کے. مجھے پولیس کا, مجھے پرچوں کا, مجھے دہشت گردی میں غائب کر دے جانے کا ڈر نہ ہو. ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں باجے بجانے کو, ہلر بازی کو, ٹریفک بلاک کرنے کو, سڑکوں پہ نکل کے گانے لگا کر ناچنے کو, آپ کو یہ آزادی کا جشن اور یہ انداز ہوا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میرے عزیز کم از کم اپنی ذات اور اپنی فیملی, اپنے بچوں تک اپنے رب سے معافی مانگیے اور یہ عہد کیجیے کہ آئندہ ہم اس قسم کی ہلر بازی نہیں کریں. آئندہ ہم 14 اگست کو جب بھی آئے گی اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑھ کر گزاریں. یہ ملک دل پہ ہاتھ رکھ کے میں سوال کرنے لگوں, آج ہم پر کوئی اللہ مسلط کر دے اور ہمیں آج آزادی لینی پڑ جائے, آزادی کی لڑائی لڑنی پڑ جائے, تو جس نہج پہ جس سطح پہ میری قوم کے نوجوان کو پہنچا دیا گیا ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا ہم آزادی لے سکیں؟ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں. آج بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ہم ذہنی غلام ہیں. کوئی کسی شخصیت کا غلام ہے, کوئی کسی جماعت کا غلام ہے, کوئی کسی پیر کا غلام ہے, کوئی کسی کا, کوئی کسی کا. ہم آج بھی ذہنی طور پر آزاد ہیں
میں سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں، مقصد اور کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف پہ تنقید ہو تو کتنے بندے جواب دینے کے لیے ٹی وی پہ آتے؟ کیا وہ ساری جماعت اور ان کے سارے عہدیدار بیان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ٹی وی پہ آ کے دفاع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عمران خان کے خلاف بات ہو تو سوشل میڈیا پہ میرے پر قوم کے بچے گالیاں، اس قوم کے نوجوانوں کی زبان گالیوں سے، دلیل کی بجائے گالیوں سے چلتی ہو، سوچو ذرا اس کا مستقبل کیا ہو۔ کسی مرید کے سامنے اس کے پیر کی بے عزتی کر دو، کسی استاد کے سامنے اس کی شاگرد کی بے عزتی کر دو، پورے مرید بولیں گے، پورے شاگرد بولیں گے، اور میری قوم کے سامنے میرے نبی کی گستاخی کر دو، کوئی نہیں بولے۔ میں کیا کروں گا اپنے آپ کو بولا؟ میں نے نواز شریف کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے عمران خان کا کلمہ نہیں پڑھا، میری قبر میں نہ نواز شریف نے آنا ہے نہ عمران خان نے آنا ہے، میری قبر میں اگر کسی نے آنا ہے تو وہ مدینے کے تاجدار نے آنا ہے، آمینہ سے لام نے آنا ہے، اور اس نبی کے لیے کوئی بولنے کو تیار نہیں، اس سچے نبی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں، پھر بھی ہم آزاد ہیں۔ آپ کو مبارک ہو ایسی آزادی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائز ہو، جس میں آپ کو اپنے سیاسی لیڈروں سے پیار ہو، جس میں آپ کو اپنے دیگر لوگوں سے پیار ہو، لیکن نہ پیار ہو تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہو۔ کہنے کو میں بھی کہوں گا کہ میرے سمیت ہم سب ہاتھ کھڑے کریں گے ہمیں نبی سے پیار ہے، لیکن ہم نے کیا کہ آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سوال یہ ہے جس کا جواب دینے سے پہلے میری بھی گردن جھک جائے گی، آپ کی بھی گردن جھک جائے گی۔ الیکشن آتے ہیں، سیاسی جماعتوں پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں، جی پیسہ لگاتے ہیں، بینر فلیکس لگاتے ہیں، ووٹ والے کی نقشے کے کرایہ بھی جیب سے دیتے ہیں، ان کو گھر بلا کے دعوتیں کرتے ہیں، مٹھائی وغیرہ بوتلوں میں خرچہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ دین پہ کتنا خرچہ کیا آج تک آپ؟ کتنا خرچہ کیا دین پہ آج تک؟ ایم این اے کی دعوت اس لیے کہ اس سے کوئی کام لینا ہے، تعلق بن جائے۔ کتنا کیا کام کرے گا ایم این اے؟ جی ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کیا کرے گا کام آپ کا؟ اور جس ہستی کی طرف میں آپ کو متوجہ کر، میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، ہم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ کچھ سال اور ڈال لیجیے 14 صدیوں سے۔ رات کی تاریکی ہے، غار ہے، کسی کی سسکیوں کی آواز، اور وہ ہستی روتے ہوئے اپنے رب سے ایک ہی فریاد کر رہی ہے پوری رات، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ آپ کے بڑے قریبی بھی آپ کو دفنانے کے بعد کتنی دیر آپ کی قبر میں رکیں؟ جی اس کے بعد اور گھر جا کے کیا کریں گے؟ نہیں، اسی دن گھر جاتے کیا ہوگا؟ کھانا ہو، دیگیں پک کی آئی ہوں گی، آپ کو جو دفنانے آئے تھے وہ جا کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ یار قبر میں پتہ نہیں اس پر کیا گزر گئی،
کوئی نہیں سوچا. اس وقت جب تیرا پہلا امتحان ہو اور تو گھبرایا ہوگا, ایک چھوٹے سے خانے میں تجھے بند کر کے تیرے اپنے چلے گئے ہوں اور منکر نکیر آئیں گے, تیری گھبراہٹ اپنے عروج پہ ہوگی. اس لمحے جب تجھے تیرے اپنے بھی بھول کے چاول کھانے میں مست ہوں گے, اس لمحے تیری قبر میں نور بھر جائے گا, تیری قبر کی تاریخی روشنی میں بدل جائے گی, تیری گھبراہٹ چین میں بدل جائے گی, کیونکہ تیرے اپنے جن کو تم اپنا کہتا تھا وہ بریانی کھا رہے ہیں, اور جو تجھے اپنا کہتے تھے وہ آج تیری قبر میں تشریف لا رہے ہیں. یہ فرق ہے. یہ جو ابھی صاحب آپ کے آج وزیر اعظم بن رہے ہیں, ان کا ایک ایم پی اے کا امیدوار ڈیرہ اسماعیل خان میں الیکشن کمپین کے دوران شہید ہو گئے, اس پر خودکش حملہ ہوا. اس بندے کو توفیق نہیں ہوئی اس کے گھر جا کے فاتحہ پڑھیں. ایم پی اے کے امیدوار کی بات کر رہے ہیں, عام کارکن کی بات نہیں کر رہے. ایم پی اے کا امیدوار, 2 ایم پی اے پنجاب کے اندر جیت کر اس کے فوت ہو چکے ہیں. یہ ان کے گھر جانے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی, ان کے جنازوں میں نہیں جا سکا کیونکہ اس کو حکومت بنا دی, اور آپ ان کے نعرے لگا کے خوش ہوتے ہیں. تو پاگلو آؤ اپنے سچے رسول کی طرف. جب اپنے قبر میں جن کو تو اپنا کہتا تھا قبر میں چھوڑ کے چلے گئے, تو ہاں وہ تشریف لے آئے جو کہتے ہیں یہ میرا ہے. پھر وہاں کتنی شرمندگی ہوگی کہ نہیں؟ تو زندگی میں جس ہستی سے سارا ٹائم منہ موڑ کے گزارا, مولوی کہتا رہتا تھا ہم نے کبھی کان پہ جوں نہیں ریگنے دی, آج قبر میں جب کوئی اپنا پاس نہیں وہ جلوہ فرما ہو گئے. اس شرمندگی سے بچانے کے لیے تو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کچھ کام دنیا کے ہیں لیکن کچھ کام تو آخرت کے بھی کر لے گا. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ مظاہرے تو مظاہرے ہوتے رہتے ہیں, وہ ایک اپنی غم و غصے کے اظہار کا ایک طریقہ ہے, وہ ہم کرتے رہتے ہیں, ہم نے کر نہیں کرتے. اب میرا خیال ہے کہ آئندہ جمعہ ہم رکھ لیں, جمعہ کے نماز کے فوراً بعد یہاں سے چلیں بائک مین روڈ پر چلے جائیں, حاضری ہو جائے گی سرکار کی بات. جمعہ کے فوراً بعد چلے جائیں, وہیں درود و سلام پڑھیں, درود و سلام ادھر نہ پڑھیں, آخری دعا کر کے ہم چلے جائیں, وہاں صرف درود و سلام پڑھیں, دعا کر کے واپس. کیا خیال ہے؟ عید کا تیسرا دن بھی ہے, تو آپ اس میں چند قدم, لیکن یہ ہماری ایک حاضری کا طریقہ ہو. لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آج سے ہم یورپ کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. اب یقین کیجئے یہ وہ ہتھیار ہے آپ کے پاس کہ جس کا اثر بڑی جلدی ہوگا اور دیر پاؤ. اپنے ملک میں آپ ساری عوام کی سڑکوں میں لے آئیں تو حالت کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ اپنا سبیر واپس بلا لیں, اس کا واپس بھیج دیں, کیا فرق پڑے گا؟ ہاں, یا تو سارے اسلامی ممالک ایسا کریں پھر تو ہے کہ سارے اپنے سبیر بلا لیں اور سارے ان کے سبیروں کو نکال لیں اور بالکل بائیکاٹ کر دیں, پھر تو سمجھ آتی ہے بات. مگر نہ ایک آدھ ملک کی ایسا کرنے سے کوئی فرق ہے نہیں پڑے, مظاہرے کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے. ہر 5-7 سال کے بعد یہ 2005 سے غالباً یہ سلسلہ 3 سے شروع ہوا ہے کہ 2002 سے جب پہلی مرتبہ ایسی جرأت کی تھی, اور ہر 2-4 سال کے بعد وہ یہ کام رپیٹ کرتے ہیں. ہر 2-4 سال ملک بدل جاتا ہے, کبھی ڈینمارک ہوتا ہے, کبھی وہ ہالینڈ ہو جاتا ہے, کبھی وہ جناب امریکہ ہو جاتا ہے, ملک بدلتا ہے, لیکن یہ کام ہر 2-4 سال بعد کے بعد ہوتا ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے آج تک کوئی مربوط کوئی منظم کوشش ہی نہیں کی اس کو روکنے کی. ہم وقتی طور پہ جذبات میں آتے ہیں, ریلیاں مظاہرے کرتے ہیں,
اور اس کے بعد بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. پھر 3-4 سال کے بعد دوبارہ حرکت ہوتی ہے, پھر ہم جوش ایمانی میں نکلتے ہیں. پھر ہم, میری گزارش یہ ہے کہ پہلے نمبر پر یہ جتنے شیمپو, جتنے صابن, جتنے یہ سگریٹ اور جتنی یہ چیزیں یورپ سے آئی, ہم کوشش کر کے ان کا بائیکاٹ, اور جو مجبوری بن چکی ہیں چیزیں ہماری, جیسے موبائل ہو گیا یا سوشل میڈیا ہو گیا, اس کو ہم استعمال کریں تو اس پر اتنا بھرپور آواز اٹھائے کہ وہ آواز ہماری پوری دنیا میں گونجے. یعنی جتنے میرے بچے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر وغیرہ, آپ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اپنی پوسٹیں کی تھی, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کی اپنی بار بار پوسٹیں کی, کسی کو گالی نہ دی تھی, اپنی عقیدت کا اظہار کیجیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ڈی پیز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئیے آج سے ہم لے رہا, اپنی تصویریں ہٹاتے ہیں اور اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد خوبصورت لکھا ہوا ہو وہ سینڈ کریں دوسروں کو. اپنی ڈی پی ہم بنا دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لانے, اور اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس آ جائے تو سبحان اللہ. یہ کرنے کے کام اپنی فیس بک, اپنی ٹویٹر, اپنی واٹس ایپ جو ڈی پی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لامی اور روزہ اقدس بنا. اور آج کے بعد زیادہ ٹائم جو ہمارا گزرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شیئر کرنے میں انشاءاللہ. دوسرا بائیکاٹ کرنا ہے ان کی مصنوعات کا, کوشش کرنی ہے جس قدر ممکن ہو ہم باقی بائیکاٹ کریں اور اس کو کامیاب کریں. تیسرے نمبر کے اوپر ہم اپنے حکمرانوں پہ یہ پریشر بلڈ کریں سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ کے ذریعے, کہ یہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر پہلے تو اسلامی ممالک کے لوگوں کو ہم خیال بنائیں, پھر یورپ کے لوگوں کو ہم خیال بنا کے کوئی عالمی سطح پر ایسا ضابطہ قانون بنائے کہ جس میں انبیاء کرام کی توہین جو ہے اس کو جرم قرار دیا. کیونکہ جب تک عالمی سطح پہ یہ قانون نہیں کوئی بنے گا, کوئی ضابطہ نہیں بنے گا, کسی بات پہ پوری اقوام متحد نہیں ہوگی, تب تک یہ گھرونا کام ہوتا ہے. تو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کوشش کی جائے سفارتکاری کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے, مختلف ممالک کے, مثلا پاکستان میں ہر ملک کا سفیر ہے, سب سے پہلے ہم پاکستان میں ان سفیروں کو قائل کریں ہمارے حکمران, کیونکہ ظاہر میری اور آپ کی رسائی کو ہے نہیں ان تک کہ ہمیں سفیروں کو, تو ایک وقت بنائے گورنمنٹ جس میں ان کے نمائندے بھی ہوں, جس میں علماء بھی ہوں, جس میں وکلاء بھی ہوں, جو بات کرنا جانتے ہوں, وہ ان سفیروں کو قائل کریں جا کے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ادبی اور توہین ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی, یہ اگر نہ رکی تو پھر پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. جب یہ بات ان کو سمجھ آ جائے گی نا کہ یا مسلمان ہر چیز برداشت کرے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ اپنے ممالک کو لکھیں گے. جب ان سفیروں کی طرف سے لکھا جائے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پھر ان ممالک پہ وفود بھیجے جائے جن کو وہ سفیر خود لے کے جائے. میری پاکستان میں ایک مثال ہے جرمنی کا سفیر, پہلے ہم اس کو یہاں مل کے قائل کریں, وہ اپنے حکومت کو لکھ کے بھیجے, پھر کو 2-4 ہفتے کے وقفے کے بعد وہ جرمنی کا سفیر یہاں سے وقت کے ساتھ جائے اور اپنے جرمنی کے پارلیمنٹ کے ممبران سے ان کو ملوائے, وہاں کے مذہبی رہنماؤں سے ان کو ملوائے, وہاں کی سول سوسائٹی سے ان کو ملوائے, تاکہ ہمارا نقطہ نظر جو ہے ان کی عوام تک اور ان کے اشرافیہ اور ان کے وہ لوگ جو ڈومینیٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو ان تک پہنچے. وقت ضرور لگے گا لیکن 2-4 سالوں کے لیے اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر یقین ہے کہ عالمی سطح پر یہ قانون بنانے میں ہم کامیاب ہوں گے. لیکن اگر یہ ہم نے نہ کیا کچھ بھی نہیں, بائیکاٹ ہم نے نہ کیا, اگر اکیلے مظاہرے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مظاہرے پچھلے 5 سال نواز شریف کے خلاف ہوتے ہیں, 5 سال پورے کر کے گیا ہے, ابھی اس کے خلاف پہلے دن سے مظاہرے شروع ہو گئے, ابھی اس نے حلف بھی نہیں اٹھایا, کچھ بھی نہیں. یہ بھی اپنا ٹائم پورا کر کے جائے گا جب تک وہ نہ بھیجے جنہوں نے بھیجنا ہوتا ہے, ٹائم پورا کر کے جائے گا. یہ مظاہروں سے فرق نہیں پڑتا,
فرق پڑتا ہے وہ کام کرنے سے جو کرنے والے. اور آخری اور اہم بات، انتہائی اہم اور انتہائی مشکل بات، میں اپنی قوم کے بچوں سے خاص کر، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان سے تو یہ کہہ لیں کہ بطور چھوٹا بھائی اور بحیثیت امام، چھوٹا بھائی ہوں لیکن بحیثیت امام ان کو تو آرڈر دوں گا، ان کو حکم دوں گا. اور بچوں کو میں ابھی چونکہ نوجوان ہیں ان سے گزارش کروں گا جو بھی 50 سال کراس کر چکا ہے یا 40 سے اوپر جا چکا ہے، کیونکہ 40 سال میں تو نبوت کا اعلان اللہ کروا دیتا ہے بندے سے، عقل پوری ہو جاتی ہے چاہے. تو جو 40 سے اوپر ہے اور 50 سے اوپر والے تو لازم سمجھیں کہ اپنے چہرے پہ سنت رسول سے جائیں. انشاءاللہ کوئی نہیں مطلب کا اظہار عملی طور پر نہیں ہونا چاہیے. سکھ کو تعارف کروانا پڑتا ہے، وہ سکھ ہندوستان کا وزیر اعظم تھا ایک سکھ، 2 مرتبہ رہا، منموہن سنگھ 2 مرتبہ رہا وزیر اعظم. اور وہ جو ان کی پگڑی ہے پہچان، وہ اور داڑھی ایسے ہی ہے کہ وہ اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گیا لیکن اس نے اپنی شناخت نہیں چھوڑی. اور مسلمانوں کو کھڑا کر دے 5 سال مختلف قوموں کے بندوں کے بیچ میں پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ مسلمان کون سے. تو داڑھی شریف. سیکنڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار، کیسے نماز کی، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک ہر وقت سنا. یہ کام ہم نے کر لیے نا انشاءاللہ آنے والا وقت بڑا اچھا ہوگا. اور اگر نہ کیے میرے عزیز تو پھر میں بھی روتا رہوں گا، آپ بھی روتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں. تو یہ تو بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 2 چیزوں میں بات ہو گئی، ایک تو یوم آزادی اس طرح نہیں منانا آئندہ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے لیے جو ہم نے قدم اٹھانے. آج کا رہ گیا پھر تو اب وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں. یہ رکھ لیتے ہیں ہم حج اور قربانی عید والے دن کے. عید والے دن انشاءاللہ ہم حج اور قربانی کے موضوع پہ چند گزارشات عرض کر دیں گے. اور یہ بدھ والے دن انشاءاللہ عید بن رہی ہے. نماز عید ہم کتنے بجے؟ جی 7 بجے. کیوں نہیں 7 بجے؟ چلے جی 1 ساڑھے 7 کی بات بھی ہے، 1 ساتھ کے ساتھ کی پر اکثریت ہے تو جی 7 بجے ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ نماز عید یہاں اس مسجد میں ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 6:30 بجے تک کوشش فرمائیں مسجد میں تشریف لے آئیں. پہلے آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے.